اب دیکھیے یہ جو دعاؤں کے بارے میں یہ بھائی نے جو کہا کہ یہ ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے اور یہ درست نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم دیے گئے اور یہ خام خواہ جو دعائے قنوت کے اندر جو مسنون ہے اس کے اندر اضافہ یا اپنی طرف سے باقی دعاؤں کے اندر اضافات، گویا کہ ہم یہ ڈکٹیشن دینا چاہتے ہیں کہ اس میں یہ کمی تھی اور ہم نے یہ کر دیا، تو یہ بات درست نہیں ہے. اسی لیے یہی ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اس آیت کے نزول کے وقت صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، جس طرح کی حدیث کی ہر کتاب کے اندر یہ موجود ہے کہ عرفنا السلام وکیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو ہم نے سیکھ لیا، آپ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ سلام مجھ پر ایسے پڑھو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو پہلے آپ ان کو سکھا چکے تھے. تو یہ جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو کیف نصلی علیک، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا، آپ نے ان الفاظ کے ساتھ کہ یوں کہو، تعلیم کی کہ درود کیسے پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب یہ درود پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اس آیت کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، معنی اس کا جو عام ہے، اور ایمان والو تم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. تو اللہ تعالیٰ جو کا درود یا اللہ تعالیٰ کی صلات کا کیا مطلب ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت یہ عنوان قائم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صلات یا درود پڑھنا عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ تو خود معبود ہے. اور یہ بات بعض لوگ خطابت کے ترنگ میں یہ کہہ دیتے ہیں ایک عبادت ہے جو اللہ بھی کرتا ہے فرشتے بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عبادت کرتا ہے. یہ بات، یہ کلمہ کہنا ہی غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ کا صلات کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور یہی درود کے اندر ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو اپنی رحمتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور فرشتوں کا درود کیا ہے کہ فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. مومنوں کا درود کیا ہے کہ مومن یہ درود پڑھتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمتیں نازل فرما. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس درخواست اور دعاؤں کے محتاج نہیں، یہ درود ہم اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں. اس درود کی موجودگی میں لوگوں نے کتنے درود بنا رکھے ہیں. یہ درود تاج ہے، یہ درود تنجینہ ہے، یہ درود ماہی ہے، یہ درود نولکھی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ درود بنانے کی اور لوگوں کو ان کے پڑھنے کی ترغیب دلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہر پڑھا لکھا آدمی اس بات پہ غور کرے کہ ضرورت کیوں پیش آئی. یہ درود جو بنائے گئے ہیں یہ اجمی لوگوں نے بنائے، کوئی پنجاب کا رہنے والا، کوئی ہندوستان کا رہنے والا، ان لوگوں نے بنائے. لیکن وہ درود جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. تو جو درود اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم کیا، امت کو سکھایا، کیا کوئی اور درود اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس درود کی موجودگی میں نیا درود بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
بنانے والا اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ درود کافی نہیں تھا، اس میں نقص رہ گیا تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شان کو واضح نہیں کرتا، یہ درود اس میں یہ گوشہ پوشیدہ رہ گیا، یہ گوشہ پوشیدہ رہ گیا، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ناقص سمجھتا ہے. اور یہ بات بھی مسلمان کے ایک عقیدے کے اور ایمان کے منافی ہے. اگر وہ اس درود، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو آپ نے امت کو سکھائی اس بات سے اپنی بات کو بہتر سمجھ رہا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور آپ کو جو اللہ نے خصوصیات عطا فرمائی وہ یہ بھی ہیں کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات اللہ نے دیے ہیں. آپ عرب ہیں اور آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں. تو جن کو اللہ نے جوامع الکلم عطا کیے، جو سب سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، ان کا سکھایا ہوا درود، اس کو ہم چھوڑ کر کسی اجمی کا، کسی پنجابی کا، ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیش کے کسی بندے کا بنایا ہوا درود ہم پڑھیں اور کہیں کہ یہ پڑھا کرو، یہ بہتر ہے، اس کے یہ فضائل ہیں، تو کیا یہ مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ مسلمان تو کبھی بھی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا اگر اس میں سے یقین جانیے کہ آپ اگر کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ درود پڑھو، جتنے فضائل درود پاک پڑھنے کے ہیں یہ اسی درود کے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے. آپ نے جو سکھایا اسی کے فضائل بتائے نا. یہ جو اپنی طرف سے بنا کر اس کو گھڑ لیا گیا تو اس پر تو وہ فضائل چسپا نہیں، کیونکہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہی نہیں، یہ تو بعد میں بنا. اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے نا، کہ جیسے ہر دعا کے اندر اضافہ، اس لیے علماء نے سختی سے اس سے منع کیا ہے کہ دعا قنوت کے اندر بعض الفاظ اپنی طرف سے اضافہ کرنا، جنازے کی دعا کے اندر اپنی طرف سے، کھانے کے وقت کی بعد کی دعاؤں میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا، یہ درست نہیں ہے. گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ایک چیز نازل کی ہے تو ہم اس میں کوئی چیز ایڈ کر رہے ہیں جیسے یہ کمی رہ گئی تھی. تو مسلمان اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین میں نہ کمی محسوس کرتا ہے، نہ اس کو کم سمجھتا ہے، اور نہ اس میں زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے. کمی اور زیادتی یہی تو بدعت ہے، یہی تو اسلام کے خلاف. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے 2 نمازوں کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے. ایک تو چاند اور سورج گرہن کی نماز، اور دوسرا صلاۃ الاستسقاء، بارش کے لیے نماز کیسے ادا کی جائے گی. جہاں تک چاند اور سورج گرہن کی نماز کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر محدثین نے اس پر ایک باب قائم کیا ہے، صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف. جب تو لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے صلاۃ الکسوف کاف کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوتا ہے سورج گرہن کی نماز اور چاند گرہن کی نماز. جب دونوں ایک ساتھ لفظ استعمال ہوتے ہیں صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف، تو پھر کاف کے ساتھ کسوف اس کا معنی ہے سورج گرہن کی نماز، اور خسوف خا کے ساتھ اس کا معنی ہے چاند گرہن کی نماز. اور آپ جانتے ہیں کہ چاند گرہن کی نماز یہ دن میں پڑھی جاتی ہے. مولانا صاحب دیکھیں وہی، ہاں میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ذرا توجہ سے، ہاں جی، کہ سورج گرہن کی نماز رات کو پڑھی جاتی ہے اور چاند گرہن کی نماز یعنی اسی وقت پڑھی جائے گی نا جب سورج طلوع ہوتا ہے. تو سورج دن میں طلوع ہوتا ہے، لہذا سورج گرہن کی نماز دن کے وقت اور چاند گرہن کی نماز رات کے وقت پڑھی جائے گی. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک سائنس کے حوالے سے جس طرح عمومی طور پہ سائنسدانوں کا خیال ہے یا فلکیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ زمین اپنے مدار پر گھومتی ہے، چاند اپنے مدار پر، سورج اپنے مدار پر، تو چاند روشنی اپنی حاصل کرتا ہے سورج سے اور پھر آگے چمکتا ہے. تو جب کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اس سسٹم میں، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے، تو جتنے حصہ سامنے ہوتا ہے سورج کے اتنا چاند کے اندر روشنی نہیں ہوتی، بے نور ہو جاتا ہے. یہ ایک سائنسدانوں کا ایک نقطہ نظر ہے،
بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ چاند اپنے مدار پر گھومتا ہے، سورج اپنے مدار پر گھومتا ہے، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے مستقر بنایا ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں رونما ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف کیا یہاں تک بس ہوگی کہ ایک نظام تھا اس میں تھوڑا خلل آ گیا؟ عمومی طور پہ ساری توجہ ہماری اس طرف رہتی ہے، لیکن شریعت نے ہماری رہنمائی کیا کی ہے؟ شریعت نے ہماری جو رہنمائی کی ہے کہ سورج بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تمہارے اوپر رات مسلط کر دے سرمدن الی یوم القیامہ، تو کون ہے جو آپ کے پاس روشنی لا سکے؟ اور اگر قیامت تک اللہ رب العزت دن ہی بنا دے تو رات کی نعمت آپ کو کون عطا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ تو سورج کو جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا تو چاند کے بارے میں لفظ استعمال کیا کہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، سورج کو اللہ رب العزت نے سراج کہا اور چاند کو نور کہا۔ اس میں فرق کیا ہے؟ آپ دیکھیے نور یہ بھی ہے، یہ جو لائٹ جل رہی ہے یہ بھی نور ہے، لیکن آپ اس کو سراج نہیں کہہ سکتے۔ سراج کا لفظ عمومی طور پر چراغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے اندر خاصیت کیا ہوتی ہے کہ چراغ جب جلتا ہے تو روشنی بھی دیتا ہے، ساتھ حرارت بھی دیتا ہے، حرارت بھی دیتا ہے۔ لیکن یہ نور ہے، یہ روشنی دے رہا ہے لیکن حرارت نہیں دے رہا۔ اب سورج آپ دیکھیں کہ جیسے ہی طلوع ہوتا ہے روشنی بھی دیتا ہے، سراج وہاج بھی کہا اور سراج بھی کہا اللہ رب العزت نے سورج کو، ساتھ حرارت بھی دیتا ہے، کیونکہ دن میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، دن میں روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور حرارت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر چیز کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دھوپ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ دھوپ میں بیٹھے، اور اس سے انسان کے جسم کو جو فائدہ پہنچتا ہے، عمومی طور پہ ڈاکٹر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ عورتیں جو خاتون خانہ ہوتی ہیں کبھی فلیٹ سے باہر ہی نہیں جاتی اور گھر میں ہی سارا ان کا رہنا ہوتا ہے، تو ان کے اندر عمومی طور پر وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، اور جو اس کی صحت کو بہت متاثر کرتے ہیں، اور یہ صرف ان لوگوں کو میسر آتا ہے جو دھوپ میں رہتے ہیں، جو دھوپ میں کام کرتے ہیں، اور یہ پودوں کی نشو و نما کے لیے، ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ رات کیونکہ اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، اور آرام کے وقت انسان کو روشنی بھی مدھم چاہیے اور حرارت بھی نہیں چاہیے، انسان کو ایسی جہاں انسان کو سکون مل سکے۔ تو یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا، زمانہ جاہلیت کا وہ زمانہ قریب کا تھا، کہ جب سورج کو یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو یہ اس لیے لگتا ہے کہ زمین میں کوئی بڑا حادثہ رونما ہوتا ہے، کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے، کسی کا اقتدار ختم ہوتا ہے، کسی کے کو حکومت ملتی ہے، یا اور کوئی بہت بڑا ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے زمین کے اندر، تو اس کی وجہ ہوتی ہے یہ نظریہ۔ کوئی فوت ہوتا ہے بڑا آدمی، کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے، تو یہ انہوں کا یہ نظریہ تھا، یہ نظریہ ان لوگوں کے ذہن میں تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مدینہ طیبہ میں آ کر آپ ہجرت کے بعد آپ تشریف لائے تو آپ کے فرزند ارجمند سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی مدینہ میں، تو اسی دن سورج کو گرہن لگا تھا۔ صحابہ اکرام نے اسی جو نظریہ تھا زمانہ جاہلیت کے اندر ایک چلا آیا، اسی کے مطابق یہ کہا، کیوں کہ اس بیٹے کی وفات پر، نبی علیہ السلام کا آخری بیٹا تھا، اور ان کی وفات پر آپ کو جتنا صدمہ تھا، حدیث پاک کی کتابوں کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل بڑا غمگین ہے،
وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی کا ہمیں بہت غم ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا کہ چونکہ یہ بہت بڑا حادثہ رونما ہوا ہے، بڑا غم اور صدمے کا موقع ہے، اس وجہ سے انکسفت الشمس لموت ابراہیم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند گرامی حضرت ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ آئے اور آپ نے لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کی، فرمایا حمد و ثنا کے بعد کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان کو جب گرہن لگتا ہے تو اس کا کسی کی موت و حیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی کی موت اور زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم دیکھو کہ سورج کو گرہن لگا ہے تو کیا کرو؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، تکبیر کہو، استغفار کرو، دعا کرو، صدقہ کرو، وصلو، اور نماز پڑھو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کرو، یعنی ایسے کام کرو کہ جن سے اللہ خوش ہو جائے، اور اللہ رب العزت یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے کہ جس طرح میں نے چاند کو منور کیا ہے، سورج کو روشن کیا ہے، تو میں یہ روشنی چھین بھی سکتا ہوں۔ ایک ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جب قیامت کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، چاند کو بے نور کر دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے، ان کو دکھانے کے لیے کہ جو مالک اب ایسے کر سکتا ہے، یہ قیامت کے دن بھی ان کو بے نور کر سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اعتقاد صحیح نہیں ہے کہ اس کا تعلق کسی کی موت و حیات کے ساتھ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اللہ بندوں کو دکھاتا ہے تاکہ بندے متنبہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم سے نعمتیں چھین لے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر دعا کرو، استغفار کرو، اور آپ نے نماز پڑھائی، اور اس نماز کو اگر سورج گرہن کی نماز ہے تو دن میں ادا کی جائے گی، چاند گرہن کی نماز ہے تو رات میں ادا کی جائے گی، اور یہ نماز 2 رکعت ہے، یہ نماز 2 رکعت ہے۔ اس کا وقت کون سا ہے؟ اس کا وقت وہی ہے جب سورج کو گرہن لگے گا یا چاند کو گرہن لگے گا۔ یہ نہیں کہ آج اعلان ہو جائے کہ آج چاند گرہن ہوگا تو رات کو 1 بجے تو ہم عشاء کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیں، یہ نہیں، جس وقت چاند گرہن ہوگا اس وقت نماز پڑھی جائے گی۔ اور اس کا طریقہ کار کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس نماز کے اندر قرات جہرن ہوگی، قرات اونچی آواز میں ہوگی، خواہ دن کو پڑھی جائے خواہ رات کو پڑھی جائے، قرات لمبی ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز پڑھائی تو 2 رکعتیں اس طرح پڑھائی کہ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، اور اس کے بعد ثنا دعا پڑھی، سبحانک اللہ یا اللہم باعد بینی، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورۃ فاتحہ، اور پھر آپ نے لمبی قرات کی۔ کہیں سے بھی انسان قرات کر سکتا ہے، آپ نے لمبی قرات کی، اور لمبی قرات کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے، لمبا رکوع کیا اور اس میں تسبیحات پڑھی رکوع کی، اور رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، دعا پڑھ کے ہاتھ باندھے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھی اور قرات شروع کر دی۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر جو قرات کی سورۃ فاتحہ کے بعد وہ پہلی قرات سے کچھ مختصر تھی، جو پہلے والی قرات کی رکوع سے پہلے اس سے کچھ مختصر تھی، تو پھر اس کے بعد قرات ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع کیا اور رکوع کے اندر تسبیحات کی، اور یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ مختصر تھا۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، دعا پڑھی، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے، سجدہ کیا، سجدے کی تسبیحات کی، سجدہ لمبا کیا، پھر سجدے کے اندر اٹھے
اور سجدے کے درمیان میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعائیں پڑھی، پھر دوسرے سجدے میں گئے، پھر دوسرے سجدے کے بعد اٹھے۔ اب سجدے بھی لمبے کیے تو گویا کہ ایک رکعت کے اندر کتنے قیام ہو گئے؟ 2 قیام، اور رکوع کتنے ہو گئے؟ 2۔ ایک رکعت کے اندر 2 ہی قیام اور 2 ہی رکوع۔ دونوں قیاموں کے اندر قرات کی گئی، رکوع سے پہلے بھی جو قیام تھا، پھر دوسرا قیام، اور اس کے بعد پھر رکوع کیا، پھر سجدے سے اٹھے اور بیٹھ کر اٹھے۔ اسے بولتے ہیں جلسہ استراحت۔ یعنی جلسہ استراحت کون کون سی رکعت میں ہوتا ہے؟ پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں۔ پہلی رکعت سے جب اٹھتا ہے انسان سجدے کے بعد، نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو، جس طرح ہر اپنا جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے، بیٹھ کے پھر اٹھنا۔ سیدھا اٹھنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث صحیح نہیں ہے کہ آدمی اپنا اس طرح بالکل سیدھا اٹھ جائے، بلکہ اپنے ہاتھوں پہ وزن دے کر بیٹھ کر پھر اٹھا جائے۔ یہ طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر دوسری رکعت پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد قرات کی، جو دوسری قرات تھی اس سے کچھ مختصر تھی، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیحات پڑھی، رکوع قدرے لمبا کیا جو پہلے رکوع سے مختصر تھا، پھر اٹھے، پھر رکوع سے اٹھ کر پھر قرات شروع کر دی دعائیں پڑھنے کے بعد، سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھر قرات جو پہلی قرات سے مختصر تھی، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے، پھر اٹھے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رکوع کے بعد کی دعائیں پڑھی، اور پھر سجدے میں چلے گئے اور 2 سجدے کیے، پھر اس کے بعد تشہد اور سلام پھر دیا۔ یہ طریقہ کار تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے اس طرح چاند گرہن کی یا سورج گرہن کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس نماز کے بعد بھی خطبہ ہوگا۔ یہ ہے مختصر طریقہ صلاۃ کسوف کا یا خسوف کا، سورج یا چاند گرہن کی نماز کا۔ ہر رکعت کے اندر 2 رکوع اور سجدے، ایک رکعت میں رکوع بھی 2 اور سجدے بھی 2، اور 2 رکعتوں میں 4 سجدے اور 4 ہی رکوع ہو گئے، 4 سجدے اور 4 رکوع ہو گئے۔ اب عملی طور پر جس ساتھی کو میری بات سمجھ آ گئی ہے وہ ہمیں تھوڑا سا کر کے دکھائے کیسے، جس کو میری بات سمجھ آ گئی۔ پہلی رکعت میں آپ کر کے وہ نا کہ آپ کر کے دکھائیں، بس سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رکوع کر کے دکھائیں کیسے کرنا ہے۔ یہ ہاتھ ہی آپ نے صحیح نہیں باندھے تھے، پوری قرات پڑھنی ہے یا ٹھیک ہے، نہیں اللہ اکبر کہہ کر قرات کی، بس یہ بتا دوں قرات کر لی آپ نے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے، ہاں جی، اس کے بعد پھر دوبارہ قرات کرنی ہے، دوبارہ قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ہاں جی، اور دوبارہ قرات کرنی ہے، جی جی، اور اس کے بعد پہلے سے تھوڑا کم کرنا ہے رکوع، صحیح، پھر رکوع کرنا ہم نے، جی، اس کی تسبیحات کے بعد کھڑے ہو کر پھر سجدہ کرنا ہے، ہاں جی، یعنی اس طرح رکوع کے بعد اٹھ کے پھر قرات کرنی ہے۔ یہ سورج یا چاند گرہن کی نماز۔ دوسری نماز ہے صلاۃ الاستسقاء۔ استسقاء کا معنی ہے بارش طلب کرنا۔ اب جانتے ہیں کہ بارش اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب بارش کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی رحمت کہا ہے، جب آسمان سے اللہ نے پانی نازل کیا، بارش کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو مائے طہور کہا ہے، مائے مبارک کہا ہے۔ گویا کہ یہ بارش اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کبھی بارش نازل ہوتی تو آپ اپنے جسم سے کپڑا اتار کے وہ قطرے اپنے جسم پر گراتے بارش کے، اور فرماتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نئی نئی آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اسی بارش کو اپنی رحمت کہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ جو اپنی رحمت سے پہلے بطور بشارت کے، خوشخبری کے
ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے. تو یہاں یرسل الریاح بشرن، ہواؤں کو اللہ بھیجتا ہے، ٹھنڈی ہوا چلاتا ہے بارش سے پہلے، بشرن خوشخبری کے طور پر کہ پیچھے بارش آ رہی ہے. تو اس یہاں کیا کہا؟ بشرن بین یدی رحمت ہی، اپنی رحمت سے پہلے. تو رحمت یہاں بارش کو کہا. تو بارش اللہ کی رحمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش کے دوران چونکہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. بارش کے دوران بارش ہو رہی ہو تو انسان اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. یہ بارش کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا کہ ہم آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں، مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں تمہارے لیے. بلکہ دور نہ جائیے، اللہ نے فرمایا کہ تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو تمہاری غذا ہے. تم کو جس طرح ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تمہارے اس جسم کی بقا کے لیے غذا بھی مٹی سے پیدا کی. یہ آپ جو بھی کھاتے ہیں، خواہ وہ روٹی ہو، تنور کی روٹی ہو، براؤن خبز ہو، لبنانی خبز ہو، یہ فروٹ کیک ہو، یہ عام سادہ کیک ہو، یہ جو ٹوسٹ وغیرہ، یہ بریڈ، جتنی قسمیں ہیں یہ ساری کی ساری مٹی سے بنی ہیں، مٹی سے بنی. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر نہیں سمجھ آتی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. انسان اپنے کھانے پہ ذرا غور کر لے. ہم نے آسمان سے پانی اتارا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اس کے ذریعے ہم نے زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَعَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. کتنی نعمتیں اللہ نے گنائی. تو اللہ فرماتے ہیں آسمان سے بارش، جب یہ بارش بند ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ کیا، سورہ یوسف میں، کہ جب عزیز مصر نے خواب دیکھا تھا تو خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے کی تھی کہ پہلے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جو قحط سالی کے ہوں گے، جب بارشیں نہیں ہوں گی. تو جو پہلے آپ نے بچایا ہوگا ان قحط سالی کے سالوں میں آپ استعمال کریں گے. ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ جس میں خوب بارشیں ہوں گی. جب بارشیں ہوں گی تو لوگ پھل آئیں گے، درختوں میں پھل لگیں گے اور لوگ جوس نکال کر پئیں گے، خوب خوشحالی ہوگی. تو قحط سالی کے بعد جب بارش کا تذکرہ کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ بارش کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے زمانہ جاہلیت میں، آپ کے دور سے پہلے لوگوں کا ایک نظریہ پایا جاتا تھا، کیونکہ عمومی طور پر جہالت جو ہوتی ہے نا معاشرے کے اندر، تو اس کے اندر نظریات پھر غلط ہو جاتے ہیں. ان کا نظریہ بھی یہ تھا کہ یہ جو بارش ہوتی ہے نا آسمان سے، تو اس لیے ہوتی ہے کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ آ گیا، ہواؤں کا رخ بدل جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. ان کا یہ نظریہ تھا. تو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قیام کیا تو رات کو بارش ہوئی. صبح جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس رات کے بعد بہت سے لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے اور بہت سے لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے. جن لوگوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ فہو مؤمن بی وکافر بالکواکب، کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے بارش عطا کی ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے. اور جس نے کہا مطرنا بنو قضا و قضا، فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، رات کو بھی پتہ چل گیا تھا فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ بارش ہوگی، تو فہوا مؤمن بالکواکب وکافر بی، کہ ایسا شخص ستاروں پر تو یقین رکھتا ہے لیکن میرے ساتھ اس نے کفر کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا. تو گویا کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ بارش جب ہوتی ہے اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش اللہ یہ عطا کرتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے بھی یہ دعا سکھائی والذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمت. تو یہ جو ساری کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، جب بارش بند ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا پتہ، اس لوگ کتنی مشکلات اور پریشانی میں ہوتے ہیں
اس حدیث سے چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک عربی آیا, اس نے خطبے کے دوران آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ حضرت مال مویشی تباہ ہو گئے, راستے بے آباد ہو گئے اور بڑی مشکل میں ہیں لوگ, قحط سالی میں مبتلا ہیں, زمینیں بنجر اور ویران ہو گئی ہیں, آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہوتے ہی ہاتھ اٹھائے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو ساتھ صحابہ اکرام نے بھی ہاتھ اٹھائے. نسائی کے حوالے سے انہوں نے یہ روایت ذکر کی ہے. تو آپ نے دعا کی اللہ سے, اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا, یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما, رحمت کی بارش عطا فرما. تو بارش شروع, اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کر دی, بارش شروع ہوگی. اتنی بارش ہوئی اگلے جمعے تک کہ لوگوں نے جو بہت عرصے سے بارش کے منتظر تھے اور قحط سالی میں مبتلا تھے وہ بھی کہنے لگے بس بس کافی ہے. تو پھر وہی بندہ اگلے جمعے کو آیا, کہنے لگا حضرت اب تو بارش نہیں چاہیے, اللہ سے دعا کرو اللہ بند کر دے بارش. تو پھر نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہم ہوا علینا ولا علینا, اللہ ہمارے ارد گرد پہاڑوں پہ, درختوں کی اگنے کی جگہوں پہ, جنگلات میں بارش لے جا. تو اس سے معلوم ہوا کہ بارش نہ ہو تو قحط سالی کس طرح ہوتی ہے. جانوروں کے لیے پریشانی, انسانوں کے لیے پریشانی, کھیتیاں نہیں ہوتی اور لوگ, اور یہ قحط سالی کے ایام کتنے مشکل ایام ہوتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا تھا تو عام المجاعہ میں انہوں نے جب لوگوں کو کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا تو آرڈر کر دیا تھا کہ اگر کوئی چوری کر لیتا ہے اس طرح کی چیز تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی. چور کا ہاتھ کاٹنے سے منع کر دیا تھا کہ مجبور ہیں لوگ. تو اس لیے جب قحط سالی ہو, بارش نہ ہو رہی ہو تو اس وقت بارش کے لیے دعا کرنا, استسقاء منگانا, پانی طلب کرنا. جس طرح کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن پاک میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا بنی اسرائیل, تو ہم استسقاء کا معنی پانی طلب کرنا, اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دعا بھی کی ہے اور نماز بھی پڑھائی ہے صلاۃ الاستسقاء. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھانے کا یہ طریقہ کار ہوگا مسنون. پہلے امام اس سے پہلے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرے کہ ہم ترغیب دلائے کہ ہم فلاں دن کھلے میدان میں نکلیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے, متواضعاً, متبذلاً, متخشعاً. نبی علیہ السلام جب نکلے تو سادہ سے عام سے لباس میں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مسکنت اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے, انکساری کا اظہار کرتے ہوئے آپ نکلے. تو فلاں وقت نکلیں گے ہم, اور اس وقت آپ نکلے کہ جب سورج بلند ہوا, اشراق کا وقت تھا. تو صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے. تو آپ نے باہر کھلے میدان میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھائی. ایک خطبہ وہ تھا جو پہلے آپ نے لوگوں کو بتایا فلاں وقت ہم جائیں گے, اور لوگوں کو ترغیب دلائی کہ جب ایسی صورتحال ہو, کہ جب قحط سالی ہو, بارشیں نہ ہو رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور پھر میدان میں جا کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو نماز پڑھائی مصلی میں جا کر وہ تھی کا صلاۃ العید, جس طرح عید نماز پڑھائی جاتی ہے. اس لیے یہی موقف زیادہ قوی ہے کہ صلاۃ الاستسقاء عید نماز کی طرح پڑھائی جائے گی. 2 رکعت نماز ہوگی, قرات جہرن ہوگی. پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر اس کے بعد تکبیریں زائد تکبیریں کہی جائیں گی, اور جس طرح پہلی رکعت میں 7 تکبیریں زائد اور قرات سے پہلے, اور اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ سبح اسم ربک الاعلی پڑھی, اور پھر رکوع کیا, سجدہ کیے, پھر دوسری رکعت میں اٹھ کر قرات سے پہلے 5 تکبیریں, اس کے 5 تکبیریں کہنے کے بعد ہر تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ باندھنا, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو پھر اس کے بعد قرات کرنے کے بعد رکوع اور سجدہ. اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو
ترغیب دلائی کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اس خطبے میں آپ بار بار یہ الفاظ کہتے تھے اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ پھر آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ ممبر پہ کھڑے ہی تھے تو آپ نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور اپنی چادر کو بدلا۔ یہ چادر کو بدلنا بھی نماز الاستسقاء میں دعا کے اندر یہ مسنون ہے، یعنی چادر کو بدلنے کا انداز کیا کہ یہ سائڈ اس طرف لے جائیں اور یہ سائڈ اس طرف لے آئیں۔ چادر سے مراد کہ اس دن خصوصی اہتمام کے ساتھ ہر شخص اپنے اوپر چادر لے کر جائے۔ شیخ العثیمین نے اس غطرے کو چادر شمار نہیں کیا، وہ کہتے ہیں یہ امامہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے غطرہ امامہ نہیں چینج کیا بلکہ چادر الگ سے۔ لیکن شیخ فوزان کا فتویٰ ہے کہ جب اور کچھ نہ ہو، یہ غطرہ ہی اوپر ہو تو یہ بھی چادر نما ہے، امامے کی طرح باندھتے نہیں ہیں، اس کو بھی اگر تبدیل کر لیا جائے تو کافی ہوگا۔ اگر واسکوٹ پہنی جس طرح مولانا صاحب نے، اس کو چینج کر لیا جائے، بشت پہنی ہوئی ہے اس کو چینج کر لیا جائے، اور ہاتھ اٹھائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اتنے بلند ہاتھ اٹھائے، سر سے اوپر تو نہیں تھے لیکن آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی، اور قبلہ رخ ہو کر آپ دعا کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر ممبر سے نیچے اتر کر بھی آپ دعا کرتے رہے۔ تو یہ صلاۃ الاستسقاء کا مختصر طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید نماز کی طرح قرات اونچی آواز میں، اس کے بعد امام خطبہ دیں گے، اور خطبے سے فارغ ہو کر امام صاحب قبلہ کی طرف اپنی چادر تبدیل کریں گے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کریں گے، اور سب مقتدی جو ہوں گے وہ بھی چادریں تبدیل کریں گے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کریں گے۔ تو یہ مختصر طریقہ ہے صلاۃ الاستسقاء کا۔ اس کے بارے میرے خیال اس کا بھی کوئی ساتھی اگر تھوڑا سا ہمیں، یہ ایک روایت جو ہے نا اس طرح کے ہاتھ الٹے کرنا، اس طرح یہ روایت بعض محدثین کہتے ہیں کہ اس کی سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کی سند میں اضطراب ہے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھوں کی یہ بطون الکف اس کو بولتے ہیں، بطن اس کو ظاہر بولتے ہیں، تو یہ اپنی طرف کیے، یہ اپنی طرف کیے، تو اس لیے اسی بات عمل چلا آ رہا ہے صحابہ اکرام کا، اسی طرح دعا کی جائے گی۔ چادر الٹنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ جس طرح تو نے اپنے ہم نے اپنی چادر بدلی ہے، اس طرح تو ہمارے احوال بھی بدل دے، قحط سالی کو خوشحالی میں بدل دے۔ اب اس کو کوئی ساتھی تھوڑا سا کر دے ایکسپلین، جس کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے تو بات ختم کریں، ٹائم کافی ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، کہ اگر آپ کو امام بنا دیا جائے کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھائیں آپ، تو کیسے پڑھائیں گے؟ جو ایک دفعہ پریکٹیکل کر لے گا نا وہ نہیں بھولے گا۔ اس بھائی صاحب سے کہیں بھی آپ جنازہ پڑھا لیں، انشاءاللہ یہ پڑھائیں گے، اور بھائی رفیق صاحب کو سورج گرہن چاند گرہن کی نماز کہیں تو پڑھائیں گے۔ آتی ہے لیکن شرم کی وجہ سے کوئی بھی وہی اس کو اسی حجاب کو تو دور کرنا ہے۔ نہیں آپ بیٹھیں، آپ نہیں کریں، کوئی اور ساتھی۔ ہاں جی ہاں جی، غلطی ہو تو ٹھیک ہو جائے گی، 2 رکعت نماز پڑھنی عید نماز کی طرح، یعنی بولنے کی ضرورت، ہاں نیت دل میں ہوگی نا۔ اللہ اکبر، اب قرات کرنی، اللہ اکبر کہہ کر صرف ثنا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد تکبیریں عید کی طرح۔ جب ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن نہیں یہ نہیں، یہ بعد میں تکبیریں کہیں گے، تکبیریں عید۔ اللہ اکبر، 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، اس کے بعد قرات سبح اسم ربک الاعلی، اور اس کے بعد جو ہے رکوع، پھر سجدہ، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں 5 پوری کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرات قرات، اسی طریقے سے، اور اس کے بعد
اور اس کے بعد پھر خطبہ یعنی اس میں وغیرہ سلام پھیرنے کے بعد ممبر پہ خطبہ اور خطبے کے بعد چادر تبدیل کرنا، ہاں ہاتھ قبلہ رو کر دعا. یہ ہے صلاۃ الاستسقاء، یہ ہے صلاۃ الاستسقاء. یہ آدمی جماعت کے ساتھ پڑھے تو مسنون ہے. غاشیہ یہ آدمی جماعت کے ساتھ پڑھے تو بہتر ہے. جماعت اگر نہیں ملتی تو اکیلا بھی کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اور اگر نہ نماز پڑھے ویسے دعا عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ سے کرے دعا کی قبولیت کے اوقات میں بارش کے لیے، تو اکیلا بھی انسان کر سکتا ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ پروگرام میں ہم صلاۃ الوتر کے بارے میں پڑھیں گے اور کہ اس کا وقت کون سا ہے، اگر کسی کے وتر رہ جاتے ہیں تو وہ کیا کرے، وتروں کے بعد بھی کوئی نفل پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں. تو صلاۃ تہجد اور تراویح اور وتر اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مختصر گفتگو کریں گے کہ اس کا مسنون طریقہ کیا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیرا. اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے. اگر جماعت کا اہتمام نہ ہو تو اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہاں جی، اگر نہ ہو تو بیوی بچوں کو پیچھے کھڑے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. چلے جی. صلاۃ الوضو میں خطبہ ہے. معذرت چاہوں گا بس ایک سوال یہ تھا، وہ آج واقعہ پیش آیا جیسا آج کرسمس تھا تو کچھ لوگ ہماری دکان کے سامنے جو ہیں کرسچن تو وہ دکان پہ آئے جو ہیپی کرسمس تو کیا کرا جائے، مطلب اس طریقے سے غیر اور بھی ہیں ہندو وغیرہ وہ بھی دیوالی وغیرہ آتے ہیں تو ان کو کوئی جواب نہ دیا جائے، سن لیا جائے بس. کسی طرح ایسا کوئی فعل نہیں کرنا چاہیے جس میں مشارکت شمار اس کو سمجھا جائے کہ یہ بھی شرکت کرنے والا، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے. تو اس وقت عیسائی جو ان کا نظریہ ہے تو وہ تو یہ اس لیے منا رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ساتھ وہ سمجھتے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. تو ان کے ساتھ کسی طرح سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے فرمایا تھا کہ اس طرح وہ اعداء اللہ کی آیاتہم، اللہ کے دشمنوں کی عیدوں میں کبھی بھی شریک اور سے اجتناب کرو، کیونکہ وہ تو اللہ کے دشمن ہے. تو اللہ کے دشمن کی خوشی میں شریک ہونا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عداوت ہے. تو اس لیے مسلمان کو نہ گفٹ بھیجنا چاہیے، نہ وش کرنا چاہیے، نہ خطبہ ہے. صلاۃ الکسوف میں خطبہ ہے بعد میں، اور گرہن میں بھی خطبہ ہے بعد میں. ایک عزا بولا جاتا ہے تعزیت نیت کے بعد، وہ 3 دن کے بعد نہیں ہے. بھائی جب بھی آپ کو دیکھیں میت کے لوائقین کو تسلی دیں جی. آپ سال کے بعد جاتے ہیں انڈیا میں، جی کسی کا عزیز فوت ہو گیا آپ اسے ملیں گے تو تعزیت کر سکتے ہیں. اس سال کے بعد جائے تو بھی کر سکتے جی، تعزیت کریں، اس کو تسلی دینا ہے. کیا کریں گے آپ؟ اچھا ہو گیا فوت ہو گیا، سال کے بعد گیا تو آئے گا دیکھو جی یہ بندہ سال کے بعد ملا ہے، میرا اتنا عزیز فوت ہو گیا، سب لوگوں نے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، اس نے یہ بھی نہیں کیا. ہوتا ہے نا. یہ بات نہیں، تعزیت کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر ہمت دے. اچھا آدمی تھا جس کے ساتھ اس کے لواحقین کوئی تسلی ہو جائے. جو 3 دن بولا جاتا ہے تو پھر 3 دن کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں. 3 دن کا معنی یہ ہے کہ کسی عورت کو سوگ کرنا عورتوں کے لیے کہا گیا ہے، اور وہ لباس سادہ لباس پہننا، خوشبو وغیرہ سے اجتناب کرنا، بناؤ سنگار سے 3 دن تک، 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے. جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی. اور ہم بھی اگر کہ اظہار کرتے پریشانی کا اظہار، اور 3 دن کے بعد یعنی اگر نہیں گئے کام پر کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بعد کام پہ جانا چاہیے، یہ نہیں بیٹھے. یہ معنی ہے اس کا، یہ نہیں کہ کوئی آج سے آگے بعد سے کرے گا ہی نہیں. تعزیت کرنے والا کسی وقت بھی کر سکتا ہے، اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. ہاں جی، ضروری نہیں کہ 3 دن کے اندر ہی کرے، اس کے بعد پھر وہی کل میری ہماری بات کر رہی تو میں وہی کلیئر کرنا تھا. آپ کو کتاب دوں گا، اس کے اندر سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں.
हाँ आ गई हैं किताबें आ गई हैं वो आ गई हैं? हाँ जी 50 किताबें आ गई हैं। अगर इधर है तो आधा आधा दिनार लेकर इधर तो- अभी मेरे पास नहीं है, घर में अभी जाए मेरे साथ चले, मैं आपको 50 की 50 दे दूँ। मैंने लेके आया 50 आ गई है मेरे पास, 50 किताबें आ गई हैं।